السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 سے 155 تک ہے، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، پھر اتارا ہم نے تم پر غم کے بعد امن، نعاسا یغشا طائفة منکم، ایک اونگ جو ڈھانپ لیا تھا جس نے گروہ کو تم میں سے، وطائفة ایک گروہ، قد اہمتہم انفسہم، ارادہ کیا ان کے نفسوں نے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان کرنے لگ پڑے اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کے گمان، یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے کاش کہ ہوتا ہمارے لیے اختیار کوئی معاملے میں، قل ان الامر کلہ للہ، کہو بے شک تمام اختیار اللہ ہی کے لیے ہیں، یخفون فی انفسہم، وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں، ما لا یبدون لک، جو نہ ظاہر کر رہے تھے تیرے سامنے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے بارے میں ارشاد فرما رہے، جو جنگ احد کے تکلیف دہ حالات میں اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کے طور پہ اونگ نازل فرمائی، یہ اسی طرح کی ایک اونگ اللہ تعالیٰ نے بدر کے واقعے میں بھی فرمائی ہوئی، جو غشیکم النعاس امنۃ منہ، کیونکہ نیند کا ہلکا سا آ جانا بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل سے غم کو دور کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہمیں کوئی غم اور ٹینشن ہوتی ہے، عموماً زیادہ تر لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو اس میں آتی بھی ہے، لیکن میجورٹی کا یہ حال ہوتا ہے کہ غم کی کوئی بات دل کو لگ جائے تو نیند اڑ جاتی، سوچ وہیں اٹکی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جب مسلمانوں نے کئی طرح کے غم دیکھے، اس وقت اونگ نازل کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لڑائی کے وقت کی اونگ اللہ کی طرف سے، اور نماز میں اونگ آنا شیطانی حرکت ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد والے دن مجھے اس زور سے اونگ آنے لگی کہ بار بار تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹنے لگی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تقریباً ہر شخص اس حالت میں تھا، ہاں البتہ ایک جماعت وہ بھی تھی جن کے دلوں میں نفاق تھا، یہ مارے خوف اور دہشت کے ہلکان ہو رہے تھے، اور ان کی بدگمانیاں اور برے خیال اس حد تک کو پہنچ گئے کہ اہل ایمان جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اونگ عطا فرمائی، جبکہ جن کے دلوں میں نفاق تھا یا کمزور ایمان والے تھے ان کو یہ اونگ نصیب نہ ہو سکی۔ انہیں اپنی جان کا ہی فکر پڑا رہا کہ ابو سفیان واپس نہ آ جائے اور ہم مر نہ جائیں۔ تو اللہ فرماتے یہ اونگ میں نے غم کے بعد امن والی اونگ بھیجی تھی، ایک گروہ کو تو اس نے ڈھانپ لیا اور دوسرے گروہ نے تو اللہ کے بارے میں بڑے برے گمان کیے، کہنے لگے جیسے بہت موقع پر کب انسان کی توقع کے خلاف کوئی کام ہو تو وہ ویسے تو کہتا ہے اللہ کا ہی حکم ہے، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ کاش ہماری کچھ چل سکے تو ہم اپنی مرضی کریں۔ یہ شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ انسان کتنا بے بس اور مجبور ہے، حالانکہ یہ بے بسی اور مجبوری اسے خوشی سے قبول کرنی چاہیے۔ وہ پیدا بھی کون سا اپنی مرضی سے ہوا ہے، کون سی چیز اس کو زندگی میں اپنی مرضی سے مل رہی، سب اللہ کی عطا ہے۔ ہوا بھیجنے میں، سانس لینے میں، چلنے پھرنے میں، یہ سب اسی کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنے منہ سے ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا نا کسی معاملے میں تو تھا نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہو میرے نبی سب اختیار اللہ کے پاس ہیں، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا رہے ہیں جو تیرے سامنے ظاہر بھی نہیں کر رہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ کہہ رہے ہیں کاش ہم آج یہاں نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ یہ کاش کا لفظ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ شیطان کا لفظ ہے کہ انسان کہے کہ کاش میں فلاں جگہ نہ جاتا، مجھے تکلیف نہ پہنچتی، کاش میں فلاں کام نہ کرتا، میرا یہ نقصان نہ ہوتا۔ جو ہونا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معاملے میں یعنی کوئی ہمارا اختیار ہوتا تو آج یہاں مارے نہ جاتے، کیونکہ یہ ان میں سے کئی وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جنگ
مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جائے۔ اور یہ مشورہ انہوں نے کوئی عقل مندی سے نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے اور بزدلی کی وجہ سے دیا تھا کہ اندر ہی اندر رہیں اور ادھر ادھر ہونا بھی آسان ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے کہو قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ جن پر مارا جانا لکھا تھا، إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اپنی جگہوں پر، اپنی قتل گاہوں میں وہ پہنچ جاتے۔ کیوں؟ کسی انسان کے لائق ہی نہیں، نہ اس کی یہ پاور ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اجل کو وہ دائیں بائیں یا آگے پیچھے یا ایک لمحے کے لیے دور کر دے۔ جیسے ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک وزیر ان کے پاس بیٹھا تھا، انہیں ایک شخص لگا کہ مجھے گھور رہا ہے اور اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا آپ ہوا کو حکم دے مجھے جزیرہ باماس میں پہنچا دے۔ ہوا کو حکم دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں بھی وہ شخص، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، میں حیرانگی سے تمہیں دیکھ رہا تھا کہ موت تو تمہاری تھوڑی دیر کے بعد اتنی دور آنی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، تو اللہ نے تمہیں یہاں پہنچا دیا۔ کسی انسان کو نہیں پتا، لا تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ تعالیٰ نے جو 5 چیزیں نہیں کسی کو بتائی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا۔ انسان پیدا کہیں ہوتا ہے، مر کہیں اور جا کے جاتا ہے، کوئی دوسرے ملک میں، کوئی سفر میں، کوئی حضر میں، کوئی اپنے شہر سے باہر ہے، کوئی گھر کے اندر ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کس نے کہاں مرنا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بہترین جگہ پہ بہترین حالت میں موت آئے۔ تو اللہ نے فرمایا تم گھروں میں بھی ہوتے نا، تو جس نے مرنا تھا اس نے پہنچ ہی جانا تھا اپنی قتل گاہ پہ۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ تو اللہ نے آزمانے کے لیے تمہارے اوپر مشکل وقت لے کے آیا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو تکلیفیں اور جو گرجز اور جو گل ہیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، اور اپنی اس جنگ میں آنے کے ساتھ جو تم نیکی کا ایک لبادہ اوڑے ہوئے ہو اور لوگوں میں اچھے بن کے آ گئے ہو، اور اپنے کچھ رشتہ داری کی وجہ سے اور کچھ اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے آ گئے ہو، پتہ تو چلے تم اندر سے کیا ہو، تمہاری باتوں سے دوسروں کو بھی پتہ لگ جائے اور تمہارے دلوں کی چھانٹی ہو جائے، جو اندر گرجز رکھ کے اوپر سے اچھے بنے ہو وہ باہر آ جائے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو تو سینوں کے بھید معلوم ہیں، دنیا سے چھپ سکتے ہو نا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپ سکتے ہیں اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ تو ہر وقت ان کے ساتھ جہاں بھی وہ حاضر ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ کا بیان ہے کہ اس سخت خوف میں ہمیں تو اس قدر نیند آئی کہ ہماری ٹھوڑیاں سینوں سے لگ گئیں۔ میں نے اپنی اسی حالت میں ایک شخص ماتب بن کشیر کے یہ الفاظ سنے کہ اگر ہمیں کچھ اختیار ہوتا یہاں قتل نہ ہوتا، تو یہاں قتل نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا مقدر کا لکھا پورا ہو کے رہنا تھا، کچھ بھی ہو جاتا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پلٹ گئے تم میں سے جس دن 2 جماعتیں ملی تھیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک پھسلایا ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان میں ان لوگ، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا تحمل والا ہے۔ ان میں کچھ وہ مسلمان بھی شامل ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سنی تو ایک دم قدم اکھڑ گئے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی ایمانی کمزوری تھی، بلکہ اس وقت صرف شیطان کا وسوسہ تھا، کیونکہ وہ تو ہر نیکی کے کام میں مسلسل اپنی طرف سے کوشش کرتا رہتا ہے کہ انسان اس نیکی سے رک جائے۔ تو اس وقت ان کے دلوں میں ایک دم سے تھوڑی یہ بات آ گئی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم اب یعنی کیا کر سکتے ہیں، وہ بھاگ پڑے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جیسے ہی آپ کی آواز سنی سب واپس آ گئے۔ ان بھاگنے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ وہ جس دن 2 جماعتیں ملی تھی نا، تو جو بھاگ پڑے تھے وہ شیطان کی اکساہٹ سے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے جب اس چیز کی حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، تو کسی انسان کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ اللہ کے نبی کے ہونے کے باوجود، یا پھر اسلام میں مسلمان کیسے تھے کہ جنہوں نے اس مشکل کے موقع پر
بھاگنا چاہا یا یہ اس طرح کی کوئی بات ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر انسان کمزور ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑے ایمان والا ہو۔ اللہ کی رحمت سے انسان شیطان کی ساٹھوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے صرف وہ جو تھوڑا سا اس درے سے ہٹ گئے تھے اور اس بزدلی کی یا نافرمانی کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو افواہ پہنچی تھی، اس وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے پلٹے تھے، اور یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ تھا۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تو بہت تحمل والا، بخشنے والا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ولید بن عقبہ نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، آخر تم امیر المومنین حضرت عثمان سے کیوں بگڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا، ان سے کہہ دو کہ میں نے احد والے دن فرار نہیں کیا، بدر کے غزوہ میں غیر حاضر نہیں رہا، نہ سنت عمر بھر ترک کی۔ ولید نے جا کر حضرت عثمان سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یعنی احد والے دن کی اس غلطی کو اللہ نے درگزر فرمایا۔ پھر جس خطا کو اللہ نے معاف کر دیا، اس پر اس طرح کی بات کیوں کرنی؟ بدر والے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری میں مصروف تھا، یہاں تک کہ وہ اسی بیماری میں فوت ہو گئی۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے پورا حصہ دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ حصہ ہی نہیں ملتا ہے جو جنگ میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ان بھاگنے والوں میں یعنی شیطان کی سکساہٹ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے تھے، اور پھر جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے جنگ بدر میں نہیں لے کے گئے تھے، اور اس پر اللہ کی طرف سے معافی جب آ چکی ہے تو انہوں نے کہا، جا کے عبد الرحمن کو یہ بتا دو کہ یہ 2 وجہ تھی، اور میں کوئی ایمان کی کمزوری سے نہیں ہوا تھا، جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا پھر دوسرا کوئی ہمیں کیوں بات کر سکتا ہے؟ تو یہ صحابہ کے دلوں میں اگر کوئی بات آتی تھی وہ فوراً ایک دوسرے سے کلیئر کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے حالات بتا رہے، اور صحابہ کا بھی، کہ یہ نہ سمجھے وہ کہ یہ بھی ہماری طرح ان کے پاؤں اکھڑے تو یہ بھی ہمارے جیسے نہیں۔ ان کی باتیں، ان کے جو ایکشن تھے وہ ان سے بہت مختلف تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں جو تکلیف آ رہی تھی اس جنگ میں شامل ہو کے اور نقصان کی وجہ سے، وہ ان مسلمانوں کے دلوں میں نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ایسا صحابی نہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ میرے ماں باپ تم سے قربان۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی حفاظت کے لیے بے مثال انہوں نے کوششیں کی، تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ غزوہ احد کے دن آپ نے سیدنا سعد سے فرمایا تیر مارو، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ پھر سیدنا طلحہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ بھی ماہر تیر انداز سے، جو گزرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے تیر طلحہ کو دے دو۔ پھر ایک وقت آیا کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی، اپنا بازو آگے کر دیا، سب تیر اسی پہ برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک بازو شل ہو گیا تو دوسرا آگے کر دیا۔ چنانچہ قیس بن ابی حازم کہتے کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، وہ بالکل شل ہو گیا تھا۔ یعنی ایسے بھی جانسار تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کی حفاظت کی، کیونکہ ان لوگوں کی پوری کوشش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، جبکہ اللہ کی مدد ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح موقعوں پر صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی نیک انسان کے بارے میں کوئی زبان منہ سے نہ نکالیں ہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں کرے، کیونکہ ان کی نیکیوں کو ہم پا ہی نہیں سکتے، نہ پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہم اس درجے کو پہنچ سکتے جو انہوں نے درجے پا لیے۔ ہم چھوٹے درجوں والے، اللہ تعالیٰ ہمارے درجوں کو بلند کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔